ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسکالر ہیں خرم الہی صاحب، ان کو ویلکم کریں۔ السلام علیکم خرم بھائی، کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں اور آپ تو جوان ہیں، یہ تھوڑی سی بوڑھی ہیں تو ان کو بھی شامل گفتگو رکھیں گے۔ وہ تو ناظرین بتا سکتے ہیں کون کیا ہے بوڑھا۔ بوڑھی روح کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ جو بیتاب نہ ہو، اور یہ تو ویسے بڑی کلیئر بات ہے۔ میرے سے زیادہ بیتاب اور بے چین تو کوئی رہتا ہی کیونکہ نہیں ہے۔ تحریک پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں نوجوان، تو ایک تو ہم وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایج گروپ میں تھے، جن کی آج ہم بات بھی کریں گے، جو واقعتاً اپنی عمر کے حساب سے نوجوان تھے۔ لیکن اس کے برعکس بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سبھی نوجوانوں کی طرح ہی آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ آپ اس زمانے میں جب ہجرت ہوتے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ انڈین پورشن چھوڑ کے پاکستان کی طرف آتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی تھکا ہوا نہیں ہے، ان کے چہروں پہ عزم موجود ہے، اور وہ سارے کے سارے اس نئی دھرتی کی طرف جانا چاہتے تھے۔ لیکن آج کل جیسے ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کوئی دیو مالائی حقیقت بیان، میتھولوجیکل ٹیل سنا رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارے رویے اس طرح کے نہیں رہے، ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار نوجوان کون ہے، کیسا ہے، رویے کیسے ہونے چاہیے۔ دوسری عام بات کہ آزادی کو دیے نہیں چاہیے ہوتے، اسے شعلے چاہیے ہوتے ہیں، اور اسی لیے جو بہت بڑا شاعر، بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ اس قوت کو مخاطب کرتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ حرارت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ حرارت کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی وقت میں اگر کسی کو میسر آئی تو وہ جرمن تحریک اٹھا کے دیکھیں، امریکن تہذیب اٹھا کے دیکھیں، ہمیں اٹھا کے دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ مخاطب نوجوان ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ ایکچولائزر ہوتے ہیں خوابوں کے۔ کوئی بھی بزرگ خواب دیکھتا ہے اور اس کو ایکچولائز کرتے ہیں اس زمانے کے نوجوان۔ آپ وہ جانتے ہیں بات، مجھے کچھ چند نوجوان دے دو، میں تمہیں ایک نئی تہذیب، ملک نہیں تہذیب بنا کے دے دوں گا۔ اچھا، اس سے بھی آگے جائیں تو آپ دیکھیں اقبال کا مخاطب کون ہے؟ جوانوں کو میری آہ سر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام۔ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ میرا نور بصیرت جو ہے وہ بزرگوں تک پہنچائے، ان کا یہی تھا کہ وہ جو آہ سحر رکھتے ہیں، یعنی صبح کے وقت جاگ کر بیتاب ہیں، بے چین ہیں کہ ہم پہ یہ برٹش حکومت کیوں کر رہے ہیں، میں زمین ہماری ہے اور قوانین ان کے کیوں ہیں، آئین ان کا کیوں ہے، اور وہ ہمیں کیوں ہانک رہے ہیں ایک طرف۔ تو وہ نوجوان جاگتے تھے صبح کے وقت اور بیتاب ہوتے تھے۔ ابھی آتے ہوئے بھی ہم فاطمہ صغریٰ کا ذکر پڑھ بھی رہا تھا، میرا یقین بھی تھا شیئر کروں گا۔ شی واز 14 years old جب انہوں نے برٹش جھنڈا اتارا ہے، اور اس زمانے کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ کا جھنڈا وہاں پر لگایا۔ اب آپ سوچیں 14 سال کے بچے سے آج کے رویے دیکھیں اور اس زمانے کے رویے دیکھیں، اور جب ان سے انٹرویو لیا گیا بعد میں بڑے بڑے دنیا کے اخباروں نے، تو ان سے پوچھا گیا کیسے کیا فاطمہ آپ نے؟ اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں، میں خوش تھی، میں جوشیلی تھی، میں باغی تھی، اور شی یوز دا ورڈ، میں ریبل تھی، اور میں تنگ آ چکی تھی کہ بار بار یہ دوسری وردیوں والے ہمیں کیوں ہانکتے ہیں، اور ہم تو آزاد قوم، آزاد امت، ہمارے اپنے شاعر، اپنے لیڈر، اپنی وہ جو قائد کی بات ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ اپنا ہے، پھر تم کیوں آ کے ہمیں بتاتے ہو کائنات کیا ہے، زندہ کیسے رہنا، آئین کیسے طے کرنا؟ ہمارا قرآن، سنت، رسول آقا سب آ چکے، اور اسی لیے قوموں کو، اچھا قوم کیا مانگتی؟ قوم مانگتی ہے کہ میرا طرز حیات کیا ہوگا، تو میرا طرز حیات طے، تو تم کون ہوتے ہو وہ وائٹ مین برڈن مجھے بتانے والے؟ اس کے خلاف سب سے پہلی بغاوت جو ہے وہ نوجوانوں نے کی تھی۔ میرے خیال سے بزرگ ہڈیاں جلدی مان جاتی ہیں، ان میں ایک وہ تھکاوٹ، ایک ضعیفی، ایک کمزوری، ایک وہ آ چکی ہوتی ہے، لیکن نوجوان میں وہ خون ہوتا ہے کہ جو بغاوت کے لیے صحیح معنوں میں کسی بھی کلونیل فورس کے لیے درکار ہے۔ بغاوت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک حد سے زیادہ کے بعد چیخ درکار ہوتی، نغمہ درکار ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کو وہ جو چیخ درکار تھی، وہ جو سنی جائے ان ایوانوں میں جہاں پہ برٹش حکومت کر رہے تھے، وہ نوجوانوں نے کی۔ اور آپ کبھی قائد کا وہ خطاب دیکھیں کہ قائد نے بار بار کہا مجھے صرف آپ لوگوں سے امید ہے، اور میں پاکستان آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ کلیئر کٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا مستقبل میں تمہارے ہاتھ میں دے کے جاؤں گا، تم طے کر لو۔ یہ بالکل ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ابھی لیب کے اندر ہے، تم اس کو جہاں بھی ہانک کے لے جاؤ گے، جہاں لے جانا چاہو گے وہاں چلا جائے گا۔ اور اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں کو 3 نصیحت کی تھیں: تعلیم پر بہت غور دینا، اپنا کردار سنبھالے رکھنا، اور نظم، ڈسپلن، کریکٹر اینڈ اکیڈیمیا۔ اگر ان کو تھامے رکھو گے تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں اس زمانے میں جب کریکٹر بہت بڑا سوال ہی نہیں تھا، یہ کوئی سوشل میڈیا اور ایسی چیزیں نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ کردار ہے جو سنبھالے رکھا گا ملک کی بھاگ دوڑ کو، ورنہ نوجوانوں کو بھی ہم دیکھ کے شرمائیں گے کہ ان پر وہ ذمہ داری کیسے ڈالیں جو قوموں کو درکار ہوتی ہے۔ اور اس زمانے کی ساری ذمہ داری آپ دیکھیں، پہلے بھی شورا کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے کہ اقبال کھڑے ہیں جامع مسجد لاہور میں، نہیں، از کالنگ یوتھ کہ اٹھو یار، اب اور نہیں چلے گا، اور وہ مخاطب ان کو کہہ رہے ہیں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ تو اقبال کس کو پکار رہے تھے؟
کہ تم لوگ اٹھو اور ہلا کے رکھ دو. اور یہ چھپ چھپ کے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, چھپ چھپ کے اپنی تہذیب کو بچانے کی کمروں میں کوشش کرتے ہیں, تم لوگ وہ سیسا پلائی دیوار ہو کہ اگر کھڑے ہو گئے تو وہ یہ قوت کو ڈھا دو گے. دوسری بات, دنیا کا ہر خیال ناقص ہے اگر اس کے پاس قوت نہیں ہے. دنیا کا ہر خیال فتنہ ہے اگر اس کے پاس قوت نہیں. اگر وہ قوت نہیں رکھتا اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنے کی, تو بس وہ کتاب میں لکھی ایک لائن ہے. تحریک آزادی کی وہ جتنی بھی ہم 1930 کے چارٹرز یا اس سے پہلے کے چارٹرز ہم کہتے ہیں, اگر اس کو ایک قوت ملی جس نے اس بات کو کتاب سے نکال کے کردار میں لائے, کتاب سے نکل کر حال میں لائے, وہ صرف نوجوانوں کی قوت تھی جنہوں نے ان باتوں کو کتابی باتیں ہونے سے بچا لیا کہ ہم تحریک میں ہو کے کہتے ہیں یار وہ دیکھو بڑی اچھی 1910 میں تقریر ہوئی تھی. وہ زمانے کے نوجوان تھے جنہوں نے کیا. اور آپ جب کبھی جاتے ہیں علامہ کی بال جبریل میں بھی تو آپ کو انہیں نوجوانوں کا ذکر ملتا ہے. یہ جو ہے نا جاوید کے نام, سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال جب اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے تھے تو اس سے مراد قوموں کے پوری قوم کے بیٹے ہوتے تھے کہ دیار عشق میں اب اپنا مقام پیدا کرنے کا وقت آ گیا, اب نیا زمانہ نہیں صبح و شام. اب انہوں نے کسی بزرگ کو نہیں کہا. جب اقبال کو اور فکر ہوتی ہے تو وہ ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام, اگر وہ آپ بہت زیادہ خیالات کی دنیا میں جا رہے ہو تو اقبال وہاں سے نکالنے کے لیے بھی ایک نظم لکھتے ہیں فلسفہ زدہ سید زادے کے نام, کہ یار یہ خیالات میں گمت ہو جانا, اس وقت فقط تحریک ایکشن درکار ہے, آئیڈیا نہیں درکار. آئیڈیا دینے کے لیے قائد اقبال, میں اور نہ جانے کتنے کتنے بڑے ذہن موجود ہیں. آئیڈیا تو ہم کہیں سے بھی لے لیں گے, خیال کہیں سے بھی لے لیں گے, حال کہاں سے لیں گے جو آزادی کو درکار ہے. اچھا خرم, ایسے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج نوجوانوں کو اتنا موٹیویٹ بھی تو نہیں کیا جاتا. اگر ہم پولیٹکس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, ہم اگر ریلیجن کے پرسپیکٹیو, کیونکہ ہر جگہ پر جہاں بھی آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے دیواروں کے اوپر بھی کہ یہاں پر سیاسی اور مذہبی گفتگو کرنا منع ہے. ٹھیک ہے, تعلیمی اداروں کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پر پولیٹکس پر بات نہیں کی جاتی. تعلیمی اداروں کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جی پولیٹکس پہ بات نہ کریں. ڈبیٹس نہیں ہوتی ہیں جہاں پر نوجوان اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہوں کہ انہیں کیا بہتر لگتا ہے اور کیا بہتری کی گنجائش ہے. کیا واقعی ہم میں انٹالرنس اتنی آ گئی ہے جس کی وجہ سے الاؤ نہیں کیا جا رہا ہوتا, یا پھر وہ سپیس ہی ختم کر دی گئی ہے, یا ہم کیونکہ بہت عرصے سے ہم اپنے بچپن سے تو یہی دیکھ رہے ہیں جو بھی دور گزرا, یا ہمیں بحث کرنا نہیں آتا, ہمیں اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہے. سبین شعیب, آپ دیکھیں کہ ہمارے استاد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم ہر مختلف کو متضاد سمجھتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے شاید بہت نیگیٹیولی کہ جو مختلف ہوگا اس کو متضاد ضرور بنانا ہے. اب چلتے ہیں علامہ اقبال کے ہاں. جبریل و ابلیس, یزداں و ابلیس, ایسی نظمیں ہیں, ایسے مکالمے ہیں جن میں انہوں نے کائنات کی دونوں حقیقتیں, نوجوان عقل و دل, عشق و علم, دونوں حقیقتیں آگے رکھیں کہ کسی ایک طرف جھکاؤ مت حاصل کر لینا. اور یاد رکھیے گا یک رخا خیال نامکمل ہوتا ہے. جو آدمی متضاد اور مختلف گفتگو سنتا ہوا بپھر جائے, سمجھ جائے اس کا علم انتہائی ناقص تھا. وہ کائنات کے اس ڈیزائن کو سمجھتا ہی نہیں کہ جہاں پر سفید کو دیکھنے کے لیے کالے کا علم سفید سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ سفید کا عشق رکھتے ہیں. اور اس زمانے کے آپ نوجوانوں کو دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی نہیں آتی کہ انہوں نے بہت زیادہ اسیسینیشنز کی, انہوں نے کوئی ایسی تحریکیں چلائیں, چھپ چھپ کے لوگوں کو قتل کیا. یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے پتہ تھا اختلاف ہم کریں گے اور مکمل قوت کے ساتھ کریں گے, مکمل گریس کے ساتھ کریں گے, اپنے بڑوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور آپ کو بہت زیادہ بٹے ہوئے پورشنز نہیں ملتے, سب متحد تھے. تو آج کے نوجوانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مختلف کو سمجھنا اور پرکھنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. ہم ہر چیز کو متضاد بناتے ہیں, پھر ہمارے پاس فقط نعرے بچتے ہیں اس بات کے خلاف بات کرنے کے. اور ہم میں سے شاید کوئی بھی آج اتنا طاقتور نہیں کہ ہم اپنے جس بات کو پسند نہیں کرتے ہم کہیں یار تم اس پر بھی کچھ دلائل دو. ہم نے ایک طرح کی کائنات دیکھی, ہم اسی کو پالش کیے جاتے ہیں, اسی کو بیچے چلے جاتے ہیں, اور ہم دوسری طرف کی بات سننا سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اقبال کو پڑھیں, وہ ین جانگ مکمل کرتے ہیں. اقبال اشتراکیت پسند نہیں ہے مگر اشتراکیت کی تعریف میں اتنا کچھ لکھ گیا کیا حیران ہے. اقبال بہت زیادہ عقل پرست نہیں ہے مگر عقل کی جن لوگوں نے خدمات کی, وائنسٹائن ہے, گوئٹے ہیں, فلانا, ان کی تعریف میں کتنا کچھ لکھ گیا تاکہ میرے نوجوان ایک آنکھ سے اس پاکستان کی خدمت نہ کرتے رہیں, ایک آنکھ سے مستقبل میں نہ داخل ہوتے رہیں, جو ایک آنکھ سے اپنی طرح کی اپنی پسند کی چیزیں دیکھیں. بس اسی کو بچانے کے لیے میرے خیال سے ہر بڑا آدمی ایک محنت کرتا ہے. وہ اقبال نے بھی کی, وہ آج کے نوجوانوں کو بھی کرنی چاہیے. لیکن آج کا مجھے لگتا ہے جو ایک سوال سب کے دلوں میں پھوٹتا ہے کہ آج وہ جیسے سبین نے بھی تھوڑا سا ذکر کیا, اب بہت بڑی کمی آ چکی ہے. پہلے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ ہم وہ تسلی دیتے رہیں, ہم کہیں کہ مثبت ہوگا, لیکن وہ کہنے سے ہوگا نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان
ہمارے نوجوان بس ایک مخصوص قسم کی فکر میں ہیں, امیر ہو کیسے ہو جائیں. I was about to ask this question کہ وہ بھی سوچ جو کہ ہم اکثر ڈسکس کر رہے تھے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں, کہ وہی سوچ ہے نا کہ ڈگری کرنے باہر جانا ہے, پھر وہیں سیٹل ہو جانا ہے, جاب کرنے بھی باہر جانا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح باہر جانا ہے. بس ایک ہی حقیقت ہے, معاشی حقیقت. بتائیں آپ مجھے امیر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں شاید آپ کو بھی بہت زیادہ انٹرویوز ان لوگوں کے کرنے پڑتے ہیں جنہوں نے بس لڑکوں کو, نوجوانوں کو امیر کر دیا. تو امیر تو اور بھی بہت لوگ ہوتے ہیں, اور لیکن دیکھیں تہذیبیں ان چیزوں سے چلتی نہیں ہیں. تہذیبیں تو علی المرتضیٰ جیسے لوگوں سے, امام حسین جیسے لوگ شخصیات سے چلتی ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ بغیر علم کے کوئی تہذیب بہت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی. آپ سکل سے امیر ہو کے ایک بڑا اچھا سا فائر ورک شو تو کر سکتے ہو, لیکن تہذیب کو جو لانگ رن فاؤنڈیشن اور بنیادیں درکار ہوتی ہیں, کیوں مڑ مڑ کے آپ ہر روز اقبال کا ذکر کرتے ہیں؟ تہذیب سے اٹھا لینا کوئی اور آدمی. جو امیر لوگ 1960 70 80 میں وہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ 20 خاندان تھے, ان کا نام کریں, ذکر کریں, آپس میں ایک دوسرے کو حوصلے دیں. کیوں حوصلہ دینے کے لیے 1910 میں جاتے ہیں اقبال کے گھر پہ؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی جو کہتا تھا وہ کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن دیکھیے پیسے کی بھی امپورٹنس تو ہے نا, قائد اعظم بھی تو امیر ترین تھے. پیسے کی امپورٹنس بھی تب ہے اگر جب آپ کے پاس خیالات ہوں. اب سرمایہ, میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا. جو امیر ہونا بڑی خوبصورت بات ہے, سرمایہ دار ہونا بڑی عجب بات ہے. سو امیر اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں ایک وہ جنراسٹی ہوتی ہے. Yes, that's very true. اس پیسے کا ایک مقصد بھی ہونا. آپ جس طرح قائد اعظم کی بات کریں, آپ محمد علی جناح, آپ ان کی اگر بات کریں تو وہ ایک مقصد کے لیے پیسہ تھا. میں ویسے امیری کے لیے آپ کو ایک تنقیدی جواب دینا چاہوں تو امیری کا حساب لگایا جاتا ہے. آپ امیر ہیں تو دیکھ لیں کتابیں کتنی, آپ امیر ہیں دیکھ لیں تحقیق کتنی, آپ امیر ہیں تو دیکھ لیں آپ کے پروجیکٹس کتنے ہیں. تو امیری کے بعد تو آپ گھر میں وہ کیا چمچ زیادہ کرتے ہیں یا کتابیں زیادہ کرتے ہیں, وہ تعین کرتی ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو آف ریالٹی کیا ہے. تو وہ آپ اقبال سے سیکھ لیں, قائد سے سیکھ لیں. قائد جب گفتگو کرتے تھے تو لوگ کتابیں کھول کے بیٹھتے تھے کہ آج انگریزی یہ کہاں سے لائیں گے, اور ایک گورے کو کھول کے بیٹھتے تھے. تو کیا جو معاشی طور پر اوپر جانے کی ایک دوڑ ہے وہ ہمیں بیسکلی پستی کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ ہم معاشی طور پر اوپر جاتے ہوئے سماجی طور پر پیچھے جا رہے ہیں. ہم اس طرح آگے کو بڑھ رہے ہیں جس میں سب پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم معاشی طور پر آگے جاتے دوسروں کے ہاتھ تھامنے کو برائی سمجھتے ہیں. ہم معاشی طور پر آگے جاتے ہوئے نئے الفاظ سیکھنے کو برائی سمجھتے ہیں. امیر ہونے میں کیا برائی ہے اگر تم اپنا ذوق وہ برقرار رکھو جو تہذیب کو درکار ہوتا ہے. تہذیب کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے نا آپ سے. تہذیب کیوں اردو کی بات کرنی ہے, کیوں بچوں کو بتانا ہے پاکستان کیا, تو غالب, میر اور اقبال کے گھر جاتے ہیں. چلے جائیے آپ بھی کسی جس کے پاس ڈھیر ساری دکانیں, تو یہ بتانا بہت ضروری ہے تہذیب کن چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے. ایک اور سوری ٹو انٹرپٹ کروں بھائی, ایک اور ایشو بھی تو ہے نا کہ آج کا نوجوان کیا دیکھ رہا ہے. جب وہ سوشل میڈیا پر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا اس کے 4 ملین فالوورز ہیں, اس کا کانٹینٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے واٹ از دس کانٹینٹ. وہ دوسرے پہ جائے گا, تیسرے, چوتھے, اینڈ دا لسٹ گوز آن. وہ جو کانٹینٹ کریٹرز کے نام پہ جس طرح کانٹینٹ نوجوان دیکھ رہا ہے اور ان کا لائف سٹائل دیکھ رہا ہے اور ان کی شاہانہ زندگی دیکھ رہا ہے, جس میں ظاہر ہے ہمیں بہت سے ایشوز تو نظر آتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے, اٹس دیئر چوائس آف ڈوئنگ سم تھنگ, تو ہم اس پہ اس طرح سے تنقید بھی نہیں کر پاتے. بٹ اوور آل وہ تو گر رہا ہے. دیکھیں اگر ہم نے شعراء کے لیے, سائنسدانوں کے لیے تالیاں بجائی ہوتی تو آج بچے اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ہم نے جن کے لیے تالیاں بجائیں کہ سب کو کہا اس جیسے بنو, اس جیسے بنو, سب ویسے بننے لگ گئے. ہم نے جب اچھا آپ دیکھیں اقبال کے لیے کتنا لوگوں نے لابی کیا, کتنے لوگوں نے اس کے لیے, کتنے ادارے بنے, کتنے لوگوں نے اس کی مداحی کی. تو لوگ اس جیسے بننا چاہتے تھے, لوگ قائد جیسے بننا چاہتے تھے. تو ہم نے جب تالی نہیں بجائی اپنے نوجوانوں کے لیے کہ یار تم اچھے لکھاری ہو, چلو اتنے ابھی امیر نہیں ہو سکے لیکن کوئی بات نہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں انسینٹیوائز کن چیزوں, ہم نے ریوارڈ کس چیز کو کیا, ہم نے ریوارڈ اسی چیز کو کیا. تو جس چیز کو ریوارڈ کیا سب لوگ بالکل بس اسی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے تو گھر سے یہی سکھانا شروع کیا نا, وہ بھی کیا کرے آج کا نوجوان بھی, جس نے آنکھ کھولتے ساتھ ہی اپنے ارد گرد ڈسکشن سے یہی دیکھی ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے, آگے کس طرح بڑھنا ہے. اب آگے بڑھنے میں ہم نے کہیں پر گھر میں بھی تو ڈسکشنز نہیں دیکھی نا کہ ملک کو کیسے لے کے جانا آگے, کس طریقے سے. جو امیری کا آپ نے ایک پرسپیکٹیو دکھایا ہے وہ پرسپیکٹیو رکھنا ہے سامنے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب ایسی گرومنگ کے ساتھ, ایسے ماحول کے ساتھ ایک بچہ بڑا ہوگا تو وہ ایک ینگ مائنڈ جو ہے آپ اس کو اچانک بھی تو بدل نہیں پائیں گے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم جہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں نا اداروں کی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز گھر سے ضرور زیادہ شروع ہوتی ہے, اور یہ ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر آتی ہے. کیا گھر کے اندر اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اپنے ملک کی بات کی جائے,
یہ ہوتا ہے فلانا باہر ہے تو تم نے بھی باہر جانا ہے, فلانے کے بچے نے اتنے کما لیے ہیں تو تم بھی سوچو اپنا گول سیٹ کرو کہ تم نے بھی اتنا ہی کمانا ہے. وہاں پہ ملک کو آگے لے کے جانے کا گول تو ہوتا ہی نہیں. جب آپ بچوں کی تربیت میزلو کے موٹیویشنل ماڈل پہ کریں گے کہ پہلے گھر بنانا ہے, پیٹ کی پوجا کرنی ہے, اور جب وقت ملے تو آخر میں خود کو پہچان بھی لینا, تو پھر خود کو پہچاننے کا وقت بہت اس مصروف دنیا میں نہیں ملتا. احمد جاوید صاحب کا قول ہے, دنیا مومن تو مومن, کافر بھی آپ کو اچھا نہیں بننے دے گی, وہ اتنا آپ کو کھپائے رکھے گی, آپ کو کبھی وقت نہیں ملے گا وہ بلند باتیں, وہ شاعری, وہ بڑے ناول, وہ بڑے افسانے, بڑے آئین, بڑی باتیں, یا میں اپنے ملک کی اصل خدمت کیسے کرتا ہوں, وہ کبھی بھرتا ہی نہیں. جب ہم غزالی کی زندگی میں جاتے ہیں تو غزالی کے لیے جب یونیورسٹی بنانے لگے انہوں نے کہا کہ اس کو دے دیں اشرفیاں, لگا دیں فنڈ. تو اس زمانے کے سپہ سالار آئے, انہوں نے کہا یہ آپ پیسے آپ مجھے دیتے میں بہت زیادہ آگے لے جاتا اور رقبہ ہمارے پاس ہوتا. تو انہوں نے پوچھا کتنی دور جاتے ہیں تمہارے سپاہیوں کے تیر؟ غزالی کے علم سے دنیا نور دیکھا کرے گی. تو چوز کیا کہ میں نے اپنی امیری کو صرف کس پر کرنا. امیر ہونا باعث فخر ہے, امیر ہونا ضرورت ہے اس دور کی, مگر وہ امیری صرف کس پہ کر, جیسے اس نے کہا وہ وہی گاڑی, وہی شو آف کہ میں امیر ہوں کیونکہ تم غریب ہو, میری امیری کی ویلیڈیشن یہ ہے کہ تم ترستے رہو. تو اچھا اس طرح ایک کمیونٹی اور وہ گیٹڈ کمیونٹی پلاٹ تو بک سکتے ہیں, اس طرح تہذیب اور ملک نہیں چل سکتا جہاں پر میں امیر ہونے کے بعد اس بات پہ فخر کروں کہ سارے وہ تو مجھے دیکھتے ہیں شام کو. تہذیب ہوتی کس طرح, ہو ہی نہیں سکتے. ہم قوم کہتے کس کو ہیں, جیتیں گے آپ مسکراؤں گا میں, ہاریں گے آپ روؤں گا میں. تو جب آپ کی جیت پر میں مسکرانے کے لائق نہیں رہا تو قوم کا دعویٰ کیا؟ قوم سنگل لائن میں کہتے ہیں کامن پیشن کو, کامن ہیپینس کو, ایک ایسی خوشی جو مجھ میں, شعیب میں, ایک موچی میں, ایک کریانہ چلانے والے میں, ایک امیر میں, ایک صدر پاکستان میں مشترک ہو جائے, ہم قوم بن جاتے ہیں. تو وہ کامن چیزیں آپ کو لگتا ہے امیری پیدا کرتی ہے, وہ کامن چیزیں شاعری, مذہب, دوستی, رواداری, ایک دوسرے کا غم بانٹنے کی اہلیت رکھنے کو کہتے ہیں, احساس کو کہتے ہیں. تو وہ جو رسول کریم کی بات ہے نا کہ آپ اپنے دائیں اور بائیں کا دیکھ لیں کھانا کھایا, وہ یہ مطلب ظاہری بات ہے وہ امیر آدمی دیکھ پائے گا نا جس کے گھر روٹی زیادہ ہے, بے شک, لیکن کیا وہ دیکھ رہے ہیں قومی طور پہ, وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بڑا سوال ہے, ویری ٹرو. خرم بھائی لاسٹلی کوئی میسج, کیونکہ کل 14 اگست بھی ہم سب منا رہے ہوں گے, ایسے میں اس کو منانا اٹس ویری امپورٹنٹ, جس انداز سے ہم سب منا رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک نیا ریزولوشن, جیسے ہم برتھ ڈے پہ ریزولوشن, جیسے نئے سال پہ ریزولوشن, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سال بھی ایک نیا ریزولوشن ایز اے ینگ مائنڈ ہم سب بھی کریں, باجوں سے نکل کے بھی کچھ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے ملک کو, قوم کو, میرے والدین کو, میرے ہمسائے کو, اگلے آنے والے بچوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے, اس کے لیے اپنے 365 دن وقف کر دیں. اور مت دیکھیں کہ میرے پاس اس کا بیک گراؤنڈ نالج ہے یا نہیں, چیٹ جی پی ٹی سب ٹیکنالوجی سے اتنا علم آسان کریں, اور ایک فکر مندی سے داخل ہوں. جیسے ہماری جب چابی گم جاتی ہے, ہمارا موبائل کا چارجر نہیں مل رہا ہوتا, تو فکر مندی دیکھنے والی ہوتی ہے. بھائی اس سے تھوڑی زیادہ فکر مندی بس ملک کے لیے دکھا دیں کہ میرے ملک کو کیا درکار ہے. اور بہت چھوٹا, میں سب سے چھوٹا کام یہ کہتا ہوں کہ پلاسٹک بائنگ کم کر دیں. یہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری کوئی بہت چھوٹا کام جو کچھ نہ کرتے ہوئے کہیں, تو یہ مذہبی بھی ضرورت ہے اور یہ ہماری قوم کی بھی ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں کی کمی کریں جس کے لیے بھی ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں کہ ہم ان سے لڑ پائیں کل. ایبسلیوٹلی. تو کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے بہت سے اسٹیپس, جس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہم نے ریز کیا کہ ہمیں پلاسٹک کا استعمال کم کرنا ہے. ایز اے نیشن ہم سب کو یہ واقعی اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ بالکل پلاسٹک کا استعمال منیمائز کر دیں. میں نے منیمائز کا ورڈ اس لیے استعمال کیا کہ کچھ جگہوں میں واقعی شاید ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. ادروائز تھوڑے سے اولڈ پریکٹسز کہ اگر آپ نان کی دکان پہ جائیں تو بجائے اس کہ آپ وہاں سے اس پلاسٹک کی تھیلے میں نان لے کر آئیں. ادروائز بھی اٹس ڈینجرس کہ گرم چیز جب بھی پلاسٹک کی تھیلے میں رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں پلاسٹک بیکمز اے پارٹ آف اٹ. سو ایک کپڑا لے جائیں ساتھ. اسی طرح سے کوشش کریں دودھ اگر گھر میں آتا ہے بوتلوں میں آ جائے. بہتر تو ہے کہ آپ کے جو بھی کنٹینر ہے اس میں ڈائریکٹلی آپ اس کو خود پانی کی بوتل اگر کیری کرتے ہیں تو شیشے کی بوتل کیری کریں. اچھا میں دیکھ رہی تھی, اچھا مجھے بڑا اچھا لگا اس دن میں دیکھ رہی تھی کہ لکڑی کی بوٹلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس اب ہو گئی. وہ اتنی پیاری بھی لگ رہی تھیں اور اس کا ہیلتھ بینیفٹس بھی کافی سارے لکھے ہوئے تھے. اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے کیونکہ شیشے کی بوتلیں بہت سارے لوگ اس لیے بھی کہ ٹوٹ جائیں گی, اس کو سنبھالنا مشکل ہے, لیکن اس کو بھی اگر آپ کور, ایک اچھا کور ملتا ہے, اگر اس کے اوپر وہ آپ چڑھا دیں تو وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, بڑے اچھے سے آپ اس کو کیری کر سکتے ہو. اور ایک اور بات آپ نے ابھی کر دی, باجے سے متعلق کچھ کہہ رہی تھیں. ہاں, نہ بجائیں, ضروری نہیں ہے پٹاخے نہ بجائیں, ضروری نہیں ہے. سیلیبریشن کا اپنا باجے نہ بجائیں بلکہ درخت لگائیں, پودے لگائیں. ایگزیکٹلی, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. ایمبولینسز گزر رہی ہوتی ہیں, راستے رکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہے,
کوئی کسی غم سے گزر رہا ہے, ہم اس چیز کا احساس نہیں کر رہے ہوتے, باجے بجا رہے ہوتے ہیں, پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم احساس لائیں, جو کہ خرم الہی نے بھی بات کی کہ احساس ہمارے اندر ہونا وہ کتنا زیادہ ضروری ہے. خرم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب.